گزشتہ روز انجمن تاجران اتحاد گروپ جنگ کے عہدیداران ممبران نے میٹنگ کی، جس میں دوسری تنظیموں کے عہدیداران ممبران نے بھی شرکت کی اور حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی کہ لاک ڈاؤن سے تاجران کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پہلے ہی تاجران SOP کی پابندی کی وجہ سے پہلے ہی ہفتہ میں 3 دن دکانیں بند رکھتے ہیں اور ظلم ہم سے برداشت نہ ہوگا۔ حاجی اشتیاق احمد بانی، چیف آرگنائزر انجمن تاجران اتحاد گروپ جنگ، سرپرست سٹی پیر واجد علی، چیئرمین سٹی مرزا محمد عثمان بیگ، سٹی صدر رانا نسیم اور سمی رامے کے علاوہ حاجی دلدار احمد، حاجی مقصود الہی، شیخ رشید، حاجی بلال، ظفر اقبال نے حکومتی فیصلے کی پرزور مخالفت کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے اور SOP کی پابندی لگائی جائے، مگر دکانوں کو بند رکھنے کی پابندی ختم کی جائے۔ خدارا ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور اس پابندی کو ختم کریں۔ ہم دکانوں کا کرایہ اور بلوں کی ادائیگی کہاں سے کریں؟ رحم بس رحم کی اپیل۔ نہیں تو یہ حکومت ہمیں برباد کر دے گی۔ جب یہ حکومت یہ سوچ رہی ہے ہمیں برباد کرنے کا، تو ہمیں کیا ہے ان کو برباد کرنے کے لیے؟ سڑکوں پہ نکلو، سڑکوں پہ آؤ، قربانی دو۔ انشاءاللہ یہ تو 8 دن کی بات بھی نہیں ہے۔ جب یہ وزیر اعظم چلا جائے گا، اس کی کیا اوقات ہے؟ اس وزیر اعظم کی اس کے پلے ہے کیا؟ کون سی اس کی پالیسی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا اس نے پاکستان میں۔ آ کے اس نے وہ سبز باغ دکھائے، میں یہ کروں گا، یہ تبدیلی لاؤں گا، ٹیکس میں چھوٹ دوں گا، قرضے دوں گا، فلاں کروں گا، گڑھا کروں گا۔ کچھ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ آپ خود ہی بتائیں۔ اسی تاجر کو، انتظامیہ کو اور حکومت کو دیا ہے کہ جہاں پہ تاجر کے نقصان کی بات ہوگی، ہم تاجر تنظیمیں 1 منٹ میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور آج بھی بالکل شارٹ نوٹس پہ بھائی بلال صاحب نے اور شیخ مسعود صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس سے پہلے ہم انفرادی حیثیت میں ضرور کام کر رہے تھے۔ ہم اپنی طور پہ اپنے لاہور اور فیصل آباد جو ہمارے ذمہ دار ہیں یا پاکستان کے ذمہ دار ان سے رابطے میں تھے، لیکن ان کی مہربانی کہ انہوں نے شہر کا احساس کیا اور ہم نے آج یہ پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے یہ ثابت کیا ہے کہ تاجر کے لیے، تاجروں کے مفاد کے لیے اور تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں۔ ہماری ذاتی سوچ تھوڑی بہت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن کاز ایک ہی ہے۔ کاز مقصد صرف ہمارا ایک ہی ہے کہ ہمارے تاجروں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اسی سلسلے میں آج چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ تاجروں کے ساتھ ایک اتنا بڑا ظلم کیا ہے جو کہ ناقابل بیان ہے کہ آج تک پچھلی عید انہوں نے ہماری خراب کی، اور یہ دوسری عید جس پہ ہم نے سارا مال اکٹھا کیا کہ اپنے بچوں کی روزی کمائیں گے، اپنی دکان کے کرائے دیں گے، اپنے ملازموں کی تنخواہیں دیں گے، بجلی کے بل دیں گے، لیکن وہ جو چاند رات ہوتی ہے وہ ہماری 2 مہینے کی کمائی ہوتی ہے۔ انہوں نے سڈنلی اچانک ایک ہتھوڑا مار کے ایک نوٹیفکیشن لگا کے ہم سب کا وہ سارا پروگرام خراب کر دیا۔ ہماری روزی کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ معاشی بدحالی جو ہمارے ملک میں ہے، یہ ہمیں سب کو، کسی تاجر کو پسند نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تاجروں کے پلیٹ فارم سے ہم ایک بات جائے کہ ہم لوگ اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں حکومت کی تمام پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ برائے مہربانی نوٹیفکیشن واپس لیں، ہمیں 24 گھنٹے کے لیے کھول دیں تاکہ لوگ اپنے سامنے سے ماسک لائیں۔ آپ پالیسی بنائیں کہ ایک دکان میں ایک وقت میں ایک کسٹمر ہوگا، ہمیں منظور ہے۔ آپ پالیسی بنائیں کہ ہر بندہ ماسک لگا کے آئے، ہمیں منظور ہے۔ آپ پالیسی بنائیں کہ ہر دکان پہ سینیٹائزر پڑا ہو، ہم رکھیں گے۔ آپ پالیسی بنائیں کہ ہمیں کوئی SOPs دیں، ہم اس SOPs پہ عمل کریں گے، لیکن ہماری روزی بند نہ کریں۔ یہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کی مہربانی ہے، روزی بند کرنا بند کریں، خدا کا قوم پہ رحم کریں اور یہ نوٹیفکیشن واپس۔ لیکن یکدم آج تقریباً 11:30-12 بجے یہ ایک اور آفت ہم پہ آ پڑی کہ آج رات 12 بجے کے بعد لاک ڈاؤن ہے۔ یار یہ کیا پالیسی ہے؟ یہ ملک ہے یا کوئی محلے کی یا یونین کونسل کے کوئی یہ فیصلے ہیں جو یکدم چند گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں؟ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ چیف سیکرٹری کے اسٹیشن پہ بول رہا ہے، راجہ بشارت جو ہمارا وزیر قانون بنا دیا گیا ہے وہ کس چینل سے بول رہا ہے؟ ان کو ذرا سوچ بوجھ نہیں ہے کہ تاجروں کے مفاد کس چیز میں ہے، تاجروں کے نقصانات کیا ہے، تاجر کیا کر رہا ہے، کیا مار رہا ہے۔ جو عید الفطر انہوں نے ہمیں کام کرنے دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ابھی وہ زخم ہمارے منتمل نہیں ہوئے تو پھر یہ زخم انہوں نے لگا دیا کہ یکدم اناؤنس کر دیا کہ 8 گھنٹے بعد 8 دن کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا۔ بتاؤ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے ملازمین کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ جو اربوں روپے کے سامان انہوں نے دکانداروں نے کروڑوں کے لاکھوں کے اکٹھے کیے ہوئے، یہ کدھر پھینکیں گے؟ ان کے بعد کس نے دینے ہیں؟ یوٹیلٹی بل کس نے دینے ہیں؟
آپ تو اتنے عزت والے ہو کہ یوٹیلٹی بل اور کرایہ